بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال تعالى علم الإنسان ما لم يعلم وقال تعالى ويخلق ما لا تعلمون صدق الله العظيم۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا، کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس بات میں نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور سورہ علق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی ہے جنہیں وہ پہلے سے نہیں جانتا تھا۔ اور سورہ نمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بناتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے خالق ہے، انسان کو صلاحیتیں اور عقل و شعور سے نوازا ہے، تو انسان عقل و شعور کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ان صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے مختلف ایجادات کرتا ہے، مفید چیزیں بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی خلق کی نسبت، تخلیق کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے انسان کو ان صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ انہی مفید ایجادات میں سے ایک نعمت اور ایک ایجاد جو ہے وہ موبائل ہے، اسمارٹ فون ہے، موبائل ہے، جسے ہم روزمرہ ہماری زندگی کا ایک لازم جز بن چکا ہے۔ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، غرض کہ ہر انسان کے گھر کے اندر اور اس کی جیب میں یہ موبائل فون موجود ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جہاں اس کے استعمال کے بہت سارے فوائد ہیں وہاں بہت سارے نقصانات بھی ہیں، تو اہل ایمان کو شرعی قواعد اور اصولوں کو سمجھنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنا ضروری ہے جو موبائل فون کے ساتھ متعلق ہیں، موبائل فون کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ سب سے پہلے موبائل فون کی حیثیت کو سمجھیے، یہ ایک نعمت ہے اگر اس کا درست استعمال کیا جائے۔ جیسے کہ قرآن پاک سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افرأیتم النار التی تورون، کیا تم آگ کے اندر غور و فکر نہیں کرتے جسے تم جلاتے ہو؟ یہ تمہارے لیے کتنی فائدہ مند اور نفع بخش ہے کہ اس سے تم کھانے بناتے ہو، سردی کے موسم میں اپنے جسم کو گرمی دیتے ہو اور اس سے حرارت حاصل کرتے ہو۔ لیکن اگر یہی آگ جو ہے وہ اپنی حدود کو کراس کر لے تو گھروں کو راکھ کر دیتی ہے، بستی کی بستیاں، شہروں کے شہر جلا دیتی ہے، تو انسان کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر موبائل فون استعمال کرنے کے قواعد اور شرعی ضوابط کا انسان کو علم نہ ہو تو یہ انسان کو معصیت اور پستی کی ان گڑھوں کے اندر اس نے دھکیل رکھا ہے کہ جس کا مشاہدہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور نعمت کا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں تو آنکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی معصیت اور گناہ کے کاموں میں خرچ دیکھنا نہیں چاہیے، استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر غور و فکر، رزق حلال کمانا اور قرآن پاک کی تلاوت اور جائز ضروریات کے لیے ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے، میری نعمتوں کا درست استعمال کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کروں گا۔ ولئن کفرتم، اور اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے ان نعمتوں کا اگر غلط استعمال کرو گے۔ اور موبائل فون جو ہے اس کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اپنے دور کے عزیز و اقارب کے ساتھ، متعلقین کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے۔ پہلے زمانے میں اگر کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس کی بیماری کی اطلاع جب تک پہنچتی تھی 2-3 ماہ کے اندر، تب تک وہ انسان دنیا سے جا چکا ہوتا تھا۔ تو اب آن کے آن کچھ ہی لمحات کے اندر ہم اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، ویڈیو کال کے اوپر ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، مریض کی عیادت کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت مہنگی مہنگی کتابیں ہیں، کورسز ہیں کہ جن کو انسان جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا، خرید نہیں سکتا، تو ان کو ہم ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو ہنر سیکھتے ہیں، مختلف قسم کے سکلز سیکھتے ہیں،
اور جو بزنس کرتے ہیں اور اس کے دوران موبائل فون کے استعمال کرتے ہیں، ان کے پاس تجارت سے بزنس سے ریلیٹڈ ای میلز آتی ہیں، علماء اپنی ان تجارتی معاملات سے جو ہے آگاہ رہنے کے لیے موبائل فون کو استعمال کرتے ہیں اور رزق حلال کماتے ہیں، یا مختلف مہارتیں اور سکلز کو آن لائن جو ہے وہ سیل کر کے لوگ رزق حلال کما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ دین کی بات دوسروں تک پہنچتی ہے، آپ خیر کی بات کو، اچھی دین کی مستند باتوں کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، یہ باعث اجر ہے اور نیک کام کے اندر تعاون ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، غرض کے اپنے روزمرہ کی زندگی کے اندر جو ضروری معاملات ہیں، جیسے آن لائن پیمنٹ ہے، آپ دوسروں کو پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ کو بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے موبائل فون کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے مالی معاملات کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ غرض کے اس کے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن اس کے نقصانات جو ہیں ان کو بھی اپنے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا بڑا اور نقصان یہ ہے کہ یہ انسان کے قیمتی وقت کو ضائع کرنے کا سبب ہے۔ موبائل فون سے فائدہ اٹھانے والے لوگ بہت کم ہیں، اکثریت جو ہے وہ اس موبائل کا مس یوز کر رہی ہے، غلط استعمال کر رہی ہے۔ تو وقت جو ہے انتہائی قیمتی دولت ہے، اس قیمتی لمحات کو جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عظیم الشان نعمت ہے، جس کے ذریعے ہم آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں، اس کے ضیاع کا اور اس کے نقصان کا سبب ہے۔ حتیٰ کہ انسان کی نیند پوری نہیں ہوتی اور پوری رات موبائل فون کے اندر مصروف رہتا ہے، اس کی نمازیں تک فوت ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ انسان کو آخرت سے غافل کرنے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی حرص نے غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے، تم نے قبریں جا دیکھی۔ تو اسی طریقے سے موبائل فون کے اندر بھی اتنا انسان منہمک ہو چکا ہے کہ اس کے اپنے والدین عزیز و اقارب کا خیال نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور فرائض سے وہ غافل ہو چکا ہے، نماز کی کوئی پابندی نہیں ہے اور نظروں کی جو ہے حفاظت ممکن نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو اچھے استعمال بھی کرتے ہیں ان کے سامنے بھی یہ ایک آزمائش اور مصیبت ہے کہ ایسے ویڈیوز اور ایسے کلپس آ جاتے ہیں کہ جو اہل ایمان کو دیکھنے نہیں چاہیے۔ اور نظریں جو ہیں یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے کہ جب انسان کے سامنے ایسی کوئی غلط چیز آتی ہے اور اس کو دیکھتا ہے تو اس کے دل تک جو ہے اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں اور پھر یہ گناہ اور فحاشی کے کام تک انسان کو دھکیل دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے غیبت اور چغلخوری جو ہے وہ موبائل فون کے ذریعے کی جاتی ہے، دوسروں کی باتیں سنوائی جاتی ہے کہ فلانا تمہارے بارے میں کیا کہہ رہا تھا، اور اس کی باتوں کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اس کی اجازت کے بغیر، اس کی تصویر لی جاتی ہے، دوسروں کے عیب ٹٹولے جاتے ہیں اور ان کو آگے معاشرے کے اندر جو ہے بڑھایا جاتا ہے، فحاشی کی باتیں اور کلپس جو ہے وہ شیئر کیے جاتے ہیں دوسروں کے ساتھ، غیر محرم کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ غرض کہ یہ سارے نقصانات جن کا ہم دن رات مشاہدہ کرتے ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں۔ بچیاں اور عورتیں غیر محرم سے بات کرتی ہیں اور بہت ساری ایسی بڑی تعداد ہے بچیوں کی جو گھروں سے بھاگ جاتی ہے، والدین کا منہ کالا کرتی ہیں اور پھر اپنی زندگی برباد کر لیتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو غیر محرم ہیں، جرائم پیشہ لوگ ہیں، وہ خواتین کی باتیں ریکارڈ کر لیتے ہیں، پھر اسے انہیں بلیک میل کرتے ہیں اور معاشرے کے اندر غیر محرم سے بات چیت کی وجہ سے، موبائل فون کے غلط استعمال کی وجہ سے ناجائز تعلقات قائم ہوتے ہیں، پھر بات جو ہے فحاشی اور زنا تک جاتی ہے، خودکشی تک جاتی ہے، قتل تک جاتی ہے۔ غرض کہ اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور موبائل فون کو استعمال کرنے کے کچھ آداب بھی ہیں۔ اگر آپ کسی کو کال کرتے ہیں تو اس کو جو ہے ہیلو کہنے کے بجائے سلام کریں، کیونکہ سلام کرنا سنت ہے اور اس پر آپ کو اجر بھی ملتا ہے۔ اسی طریقے سے مسجد کے اندر آپ موبائل فون لاتے ہیں تو اس کو بند رکھنا چاہیے، اور نعت اور قرات قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کو گھنٹی کے طور پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس میں بے ادبی ہے۔ بیت الخلاء کے اندر کسی کی کال آ جائے تو قرآن کی آیت یا نعت وغیرہ جو ہے اس کی آواز واش روم کے اندر بھی آتی ہے، اس طرح قرآن کی آیت کو جو ہے لوگ کاٹ دیتے ہیں بات سننے کے لیے، تو یہ قرآن پاک کی بے ادبی ہے۔ اسی طریقے سے والدین نے اگر بچوں کو موبائل فون لے کر دیا ہے تو ان کی پوری طرح نگرانی کریں۔ نگرانی کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں والدین کو علم ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دوسروں کو ایسے وقت میں کال کرنا جو ان کی تکلیف کا سبب ہو، یہ حرام ہے۔ ان کی سونے کے وقت میں اور آرام کے وقت میں کال کر کے ڈسٹرب کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص آگے سے فون نہیں اٹھاتا اور فون جو ہے کسی عذر کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے وہ کاٹ دیتا ہے تو اس کو بار بار کال کرنا یہ بھی غلط بات ہے۔ اور کسی کی اجازت کے بغیر موبائل فون جو ہے
اس کی کال کو دوسروں کو سنوانا اسپیکر آن کر کے، یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ بس اوقات ایک انسان پرسنل بات کر رہا ہوتا ہے تو المجالس بالامانہ، وہ بات آپ کے پاس امانت ہوتی ہے تو آپ اس کی اجازت کے بغیر وہ بات دوسروں کو اسپیکر پر نہیں سنوا سکتے۔ اسی طریقے سے کسی کے پرسنل میسج ہیں واٹس ایپ کے اندر ہیں، اس کے کوئی میسج ہیں، کال کی ریکارڈنگ ہے، کوئی چیز ہے، اس کے فوٹو ہیں، تو اس کی اجازت کے بغیر ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، اگرچہ وہ آپ کا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو، اور کسی کی اجازت کے بغیر اس کی تصویر لینا، اس کی بات ریکارڈ کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کہلانے کے لائق تو وہی ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور انسان سے اس کی آنکھوں کے بارے میں، اس کے دل کے بارے میں، اس کی زبان کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یہ جو کان ہیں، یہ آنکھیں ہیں اور یہ دل ہے، ان سب کے بارے میں سوال ہوگا، اور انسان اپنے اعضاء کا غلط استعمال کرتا ہے اور یہی اعضاء جو ہے قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ روز قیامت ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان تمام اعمال کے بارے میں ان کے خلاف گواہی دیں گے جو یہ دنیا میں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ موبائل فون کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اس کا مثبت استعمال ہم سیکھیں اور اس کے غلط استعمال سے ہم بچیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔